مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے بعد، پہلے ایمان لایا بعد میں انکار کیا اللہ کا، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا تو ان پر غضب ہے، غصہ ہے اللہ کا، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے جواب۔ کیا جواب ہے؟ کہ جو کوئی ایمان کے بعد ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ان پر بڑا عذاب ہے اللہ کا، غصہ ہے اور بڑا عذاب ہے۔ لیکن بیچ میں ایک کا استثناء کیا کہ کسی کو مجبور کیا گیا، بول کلمہ کفر، بول ایمان کے خلاف بات کر، جیسے آج کل چل رہا ہے بہت زبردستی اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں نا وہ لوگ۔ تو اگر ایمان کے خلاف بات کیا اس نے، کفر شرک کی بات کیا زبردستی، لیکن دل مطمئن ہے ایمان سے، جان بچانے کے لیے کیا اس نے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس پر اللہ کا غصہ بھی نہیں ہے اور اس پر اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے، معاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، لیکن جو دل سے ہی کافر ہو گیا ایمان کے بعد تو بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس واسطے، بانہم، اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے، اور اللہ راستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو، کافر لوگوں کو۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے مہر لگا دی۔ اب مہر کے بعد کھلتا نہیں ہے، لفافہ نہیں کھلتا ہے اور پیکٹ نہیں کھلتا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بینک کے اندر رکھا ہوا جو پیکٹ ہوتا ہے سونے وغیرہ کا، وہ نہیں کھلتا ہے، تھیلی نہیں کھلتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی دل پر ان کے، اور کانوں پر، کائے پر؟ کانوں اور آنکھوں پر، نہ حق دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور یہی ہیں بے ہوش، اولئک هم الغافلون۔ لا جرم، خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں، ہم الخاسرون۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں بیان کس کا چل رہا ہے؟ ثابت ہوا جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ ہاں، اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے، جم غفیر ہے، بڑے لوگ ہیں، موب لنچنگ ہے، سمجھ میں آیا، طاقتور ہے، بندوق رکھ دیا ہے، خنجر رکھ دیا ہے سینے پر، تو ایسے اکراہ کا مطلب ہے مجبور کرنا۔ اکراہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں، ٹھیک ہے، قرآن غلط کتاب ہے، نعوذ باللہ، اور آج کل جو سری پائے وغیرہ بول رہے ہیں نا، سری بولو، کیا بولو؟ ہاں، سری پائے، ہاں یہ بولو وہ بولو، تو یا کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، دل کیا ہے؟ اور اس کلمے کو باطل اور برا جانتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی، یہ پکا مومن ہے۔ بات سمجھے؟ اس آیت میں یہ بتلایا گیا۔ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا۔ مشرکین نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ کون لوگ تھے؟ عمار، ان کے ابا یاسر، ان کی اماں سمیہ، اور وہ روم سے آئے ہوئے
صہیب رومی اور بلال اور خباب، ان لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں کہ ان کو بولنا پڑا، لیکن پھر بھی سب نے نہیں بولا۔ حضرت بلال تو احد احد بولتے رہے نا، تو حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا، سمیہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کر قتل کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ان دونوں کو شہادت نصیب ہوئی اسلام کی۔ ان میں جو ان کے بیٹے تھے، حضرت عمار نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کر لیا تھا، سمجھ میں آیا؟ زبانی اقرار، مگر دل ان کا مطمئن تھا، جمع ہوا تھا۔ جب دشمنوں سے رہا ہو کر حضور کی خدمت میں آئے تو بڑے رنج و غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا۔ حضور نے ان سے دریافت کیا، جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے، جو بھی کفر کا کلمہ تم بول رہے تھے، تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا، اس پر اللہ کے رسول نے ان کو مطمئن کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ تم مسلمان ہو، آپ کے اس فیصلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ جیسے ایک واقعہ یاد دلا دوں، وسوسے پہ بہت سی میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آئی ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلا سوال آتا ہے دل کے اندر، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ آہستہ آہستہ لاتا ہے شیطان۔ ہاں، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگلا سوال کیا آتا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا پھر کہ بہت برا لگتا ہے، خوش ہوتے ہو یا ناراض ہوتے ہو؟ اس اللہ کے بارے میں غلط سوال کے آنے پر تمہارے دل میں خوشی ہوتی ہے یا تم کو ناراضگی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے ایمان ہی نہیں بچا، اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ فرمایا یہی تو تمہارے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تم بے ایمان ہوتے تو تمہیں اچھا لگتا اللہ پر اعتراض، لیکن تم تو تل ملا اٹھتے ہو، تو معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اسی لیے تم کو یہ سوال برا لگ رہا ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے ملتی جلتی بات کہ دل مطمئن تھا کہ ہاں مطمئن تھا، فرمایا تم تو مسلمان ہو۔ اکراہ کی تعریف و تحدید۔ اب یہ جو مجبور کرتے ہیں نا کلمہ کفر کہنے پر، کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اس کے 2 درجے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ اکراہ کے مجبور کرنے کے کتنے درجے ہیں؟ 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ اکراہ کا یہ کہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں، دل اس کا مسلمان ہے، لیکن زبردستی منہ سے اس نے کیا بول دیا، زبان سے کیا بول دیا؟ کفر بول دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ فقہا کی اصطلاح میں اکراہ غیر ملجی کہلاتا ہے۔ ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا، ہاں، ایک تو آمادہ نہیں دل، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن دل آمادہ ہو جائے، وہ بھی کافر ہو جائے دل، تو پھر اس پر پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو 2 درجے ہیں۔